پیارے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر امجد تانگا چلاتا تھا۔ حلال کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اس لیے میرا شوہر صبح صبح گھر سے تانگا لے کر نکل جاتا تھا۔ کبھی کبھی جلدی پہنچ جاتا اور کبھی شام تک نہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی تو بہت لیٹ ہو جاتا، رات گئے گھر آتا، میں انتظار کرتی ہوئی سو جاتی۔ ایک دفعہ میرا شوہر کچھ مسافروں کو گاؤں سے شہر لے گیا تھا۔ واپسی پر آتے ہوئے 11 بج گئے۔ میرے شوہر نے گھوڑی کو تانگے سے الگ کر دیا تاکہ گھوڑی کچھ آرام مل سکے، اور پھر گھوڑی کو پانی پلانے لگ گیا۔ اچانک میرے شوہر نے اپنے پیچھے نقاب میں ایک عورت کو کھڑے پایا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میرا شوہر اس کی طرف اس کی پریشانی پوچھنے کے لیے بڑھا۔ اتنے میں وہ عورت میرے شوہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ عورت نے کہا، پلیز مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میرے شوہر نے کہا کہ میڈم آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، مگر اب میں ایڈریس بھول چکی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میڈم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس ہی نہیں معلوم؟ اور پھر وہ گھوڑی کو واپس تانگے کی طرف لے گیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں 7 سال بعد اپنے گھر آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، 7 سال تک آپ کہاں تھی؟ عورت نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میری شادی 7 سال پہلے اسی شہر میں ایک عادل نامی شخص سے ہوئی۔ میرے باپ کا گھر شہر سے دور ایک گاؤں میں ہے۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی ایک کریانہ کی دکان تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا۔ دکان کی وجہ سے گھر کی آمدن میں کافی اضافہ ہو رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکان میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا۔ میری ساس نے مجھے منحوس قرار دینا شروع کر دیا۔ میرا شوہر جب بھی دکان سے گھر آتا، میری اور اپنی ماں کی لڑائی دیکھ کر واپس دکان پر چلا جاتا۔ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی کہ تمہاری اماں مجھے ہر وقت تنقید کا نشانہ بنا کر رکھتی ہے۔ میں بھی کب تک صبر کرتی، آخر کب تک؟ میں نے بھی جواب دینا شروع کر دیے۔ ایک دن ہمارا جھگڑا جاری تھا۔ میرا شوہر دکان سے گھر آیا اور لڑائی دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے بھی غصے میں اسی وقت پیکنگ کی اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میرے باپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور کہا، جب تمہارا شوہر تمہیں لینے آئے گا تو میں اس کی خوب بے عزتی کروں گا۔ مگر میرے باپ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، کیونکہ میرا شوہر مجھے لینے ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ ماں کے حکم کا بہت پابند تھا۔ ادھر میرے ابو نے کہا کہ تم اپنے سسرال والوں کو بھول جاؤ، ہم نے تمہارا رشتہ ایسے لوگوں میں جوڑ دیا تھا جن کو رشتوں کی قدر ہی نہیں۔ میں نے جب ابا کے ارادوں کو دیکھا تو اپنے شوہر کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ میرے باپ نے کہا، اگر تم یہاں سے جا رہی ہو تو یہاں دوبارہ کبھی مت آنا۔ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ اب میں پریشان حال اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی۔ مجھے نہیں معلوم عادل کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا پتہ اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہو۔ مجھے اس کا محلہ، گلی، گھر کچھ بھی یاد نہیں۔ شادی کے 20 دن بعد میں اپنے میکے چلی گئی تھی اور دوبارہ آ جائی ہوں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر آیا تو دیکھا میری بیوی سو رہی ہے۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس عورت کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟
میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ صبح ہوئی تو ہم میاں بیوی اور وہ عورت امام مسجد کے پاس گئے۔ عورت نے بس یہ بتایا تھا کہ عدیل کی دکان کے پاس مسجد ہے، اس کا فلاں نام ہے۔ ہم نے جب امام مسجد سے رابطہ کیا تو امام صاحب سمجھ گئے عدیل کی دکان کہاں ہے۔ ہم جب دکان پر پہنچے تو عدیل وہاں موجود تھا۔ ہم میاں بیوی سائڈ پر ہو گئے تاکہ وہ دونوں کھل کر بات کر لیں۔ وہ خوب دونوں گلے ملے اور خوب روئے۔ عدیل نے کہا، میں تمہیں لینے آیا تھا مگر تیرے ابو نے کہا وہ تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نا امید واپس لوٹ آیا۔ تمہارے جانے کے بعد امی فوت ہو گئی اور میں بہت تنہا ہو گیا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ کیوں دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے کہ ہمارے وسیلے سے دونوں میاں بیوی ایک ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔